ویلکم بیک ناظرین جو ایک خوشی کی اس وقت شہریوں کے لیے جو بالخصوص گلستان جوہر میں رہتے ہیں اور اس طرف رخ کرتے ہیں ان کے لیے بڑی آج خوشی کی بات یہ تھی کہ ایک طویل ایک مطالبہ ایک عوام کا بھی تھا، لوگ بھی چاہتے تھے، ٹریفک کا شدید مسئلہ تھا، اس مقام وہ ہے جوہر چرنگی جس کے اندر پہلے پل کا افتتاح ہوا تھا اور آج انڈر پاس کا بھی جو ہے ایک طویل انڈر پاس کا جو ہے وہ افتتاح کر دیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب اور ڈپٹی میئر کراچی سمیت دیگر جو رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے، ان لوگوں نے وہ وہاں پہ موجود تھے، میڈیا سے بھی گفتگو کی اور اب عوام جو ہیں وہ گلستان جوہر کا انڈر پاس جو طویل ہے جو کہ سفاری کی طرف سے سمامہ سے جو ہے ٹورڈز پہلوان گوٹ کی طرف جاتا ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ یقینی طور پہ اس سے جو شہریوں کو ٹریفک کے مسائل تھے اس میں کمی دیکھی جائے گی۔ نجمی عالم صاحب ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ نجمی صاحب، بڑا تحفہ ہے یہ عوام کے لیے اور بدلتا جا رہا ہے، دیگر بڑے منصوبے بھی ہیں، وہ بھی ہوں گے اسی طرح؟ نجمی عالم صاحب استعمال کیا ہے، اتفاق ہے کہ مجھے وہاں جانا پڑ گیا تھا، صبح کے ٹائم میں نہیں تھا، لیکن آج میں نے وہ دونوں استعمال کیا اور اس کی افادیت کا اندازہ بھی ہوا، کیونکہ جس جگہ میں گیا تھا گلستان جوہر وہاں میرے ریلیٹو رہتے ہیں، تو جب جاتا تھا اس راؤنڈ اباؤٹ پہ 10-15 منٹ لگ جاتے تھے۔ آج میں نے بغیر رکے ان کے گھر پہنچ گیا، یہ بڑی سہولت ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے کراچی میں ایسے کام جس کی مختلف جگہوں پہ نظر آ رہے ہیں۔ بڑے پروجیکٹ کر لیے مگر پھر بھی ایک شکوہ رہتا ہے کہ ووٹ نہیں دیتا کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کو، یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں، اس دفعہ کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے نا، ہم سب سے لارجسٹ پارٹی بن گئے ہیں، آپ کہنے ووٹ نہیں دیتے؟ نہیں، یہ شکوے تو آتے ہیں نا، البتہ یہ والی چیز تو آتی ہے کہ جی ووٹ نہیں ملتا پیپلز پارٹی کو۔ نہیں، ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ جتنا ہم نے کراچی کے لیے کیا ہے کبھی کسی پارٹی نے نہیں کیا، اچھا، لیکن ہمیں اس کے مقابلے کا رسپانس کم ملتا ہے، یہ مانتے ہیں۔ کیونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لیکن ڈاکٹر اس عاصم تھے، سابق لوکل وفاقی باڈی میں تو وزیر دے تھے۔ دیا کراچی کے عوام نے نا مینڈیٹر میں۔ نجمی عالم صاحب، کچھ دنوں قبل جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم سے بھی بات ہوئی تھی تو ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جس طرح آپ نے کام کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، پیپلز پارٹی کام کرا رہی تھی، پارک 100 پارکس دے دیے، دیگر چیزیں، تو اس کے حساب سے تو وہ بھی یہ بات کی تصدیق کرتے دکھائی دیے کہ جتنا میں نے کام کیا تھا اتنا ہمیں ووٹ نہیں ملے۔ ہاں، ان کا بھی اندازہ تھا کہ وہ 18 20 22 سیٹیں لیں گے، سینٹرل سے ہم نے 6 جیتی، وہاں تھوڑا سا ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا، ہم چاہتے ہیں جب اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ہماری تنظیمی کمزوری بھی تھی۔ اب ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جو ہے نجمی عالم صاحب اتنا بڑا پروجیکٹ دے دیا، مستقبل قریب میں الیکشن ہوتے ہیں اگر، تو کیا سمجھتے ہیں ووٹ بینک اس طرح منصوبے سے بڑھے گا یا تنظیمی معاملات میں بھی کچھ بہتری لانے کی ابھی گنجائش ہے؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ایک لوگوں کا آپ کی طرف موٹیویٹ ہونا اور دوسرا آپ کی آرگنائزیشن کا اس موٹیویشن کو پلس کرنا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اس دفعہ ہمیں امید ہے، ہم بھی کراچی میں تقریباً 12 سے 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں فوکس کیے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پورے کراچی کی سیٹیں، 12 سے 13 سیٹیں ہمارا فوکس سیٹیں ہیں جن پہ ہم بھرپور قوت سے لڑیں گے۔ وہ سینٹرل ڈسٹرکٹ بھی ہوگا، وہ کرنگی بھی ہوگا، وہ ایسٹ بھی ہوگا، ساؤتھ ویسٹ اور یہ جو بھی ہے، لیکن ہم پورے فوکس سے سینٹرل میں بھی ہمارا فوکس ہے اور اس دفعہ ہم بڑے اچھے کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں سینٹرل میں، انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ بڑا اثر پڑے گا، بڑا فرق پڑے گا۔ اچھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیے گا، کچھ کام ابھی نجمی عالم صاحب ابھی رہتا ہے سائیڈوں میں جو ہے، میرا بھی گزر ہو گیا تھا اتفاق سے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے آج خود دیکھا ہے، میں آپ کو بتایا نا، میں آج گیا ہوں انڈر پاس سے، جب آپ وہاں سے ادھر پہلوان گوٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کام باقی ہے، کام ابھی انڈر پاس تو کھول دیا ہے، کیونکہ انڈر پاس کھلا نہیں کھولتے تو وہ کام تو ابھی چلنا ہے، مہینہ بھر اور لگے گا، پھر تو وہ بالکل ہی تو انڈر پاس کھول کے کچھ تو راستہ کلیئر کر دیا ہے، اس پہ بھی اب میں ابھی رات کو بھی میں گیا ہوں شام کو تو وہاں پہ کام چل رہا تھا۔ اچھا نجمی عالم صاحب، یہ بھی بتائیے گا، بہت شاندار یہ میگا پروجیکٹ ہے، بہت ضروری تھا، جو گلستان جوہر میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بے حد ضروری تھا، مگر نا وہاں آج میں گیا بھی تھا ذاتی طور پہ دیکھنے کے لیے اور چیزیں دیکھ رہا تھا، تو وہاں پر ایک جو میں نے لوگوں سے بات کی تو وہ بڑا خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں 20 منٹ کا جو راستہ ہوتا تھا اس کے لیے گھنٹوں ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا، جوہر موڑ سے کھڑے ہوئے تو جی جوہر چرنگی، میں کہہ رہا ہوں نا، میرے وہاں ریلیٹو رہتے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں، ہر دفعہ میں بہت پریشان ہوتا تھا جا کے۔ مگر نجمی عالم صاحب وہاں پر نا ایک بات سامنے آئی کہ جب انڈر پاس ہے نا تو وہاں پر پیور لگے ہوئے، سڑک نہیں بنی ہوئی، تو یہ تھوڑا سا معاملہ تھا کہ یہ پیور جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ 4-5 پیور نکل جاتے تو مستقبل میں حادثات کا سبب نہیں بنیں گے؟ ایسا نہیں ہے، وہ پھر آپ ڈپارٹمنٹ کس لیے ہوتے ہیں اس کو مینٹین رکھیں؟
ٹھیک ہے. دیکھیں سڑک پہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ایکسٹرا آرڈنری بارش ہوتی ہے, ہمارا ابھی انجینئرنگ اس پائے کی تو نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ امریکہ انگلینڈ میں بھی انڈر پاسز ہیں تو وہاں تو نہیں بھرتا, وی ڈونٹ کمپیئر اوور سیلف ود دیم نا. تو یہ کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ بارش سے یہ ٹوٹتے نہیں ہیں, ہاں لانگ ٹرم ہو جاتے ہیں, لانگ ٹرم ہو جاتا ہے. مگر گاڑی میں جھٹکے بڑے ملتے ہیں اس کی وجہ سے. مطلب بہت شاندار پروجیکٹ ہے, مطلب میں تو چاہ رہا ہوں کہ مطلب اس میں کوئی, مگر یہ تھوڑا سا تھا, میں نے جو بات کی شہریوں سے تو نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے آج انڈر پاس کراس کیا ہے, مطلب مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑا گاڑی کو جھٹکے آ رہے تھے. ایک سڑک پہ فلو ہوتا ہے جو مزہ آ رہا ہوتا ہے, مطلب بہت شاندار بنا ہے, اس میں دو رائے. مطلب میں کہتا ہوں جوہر کے لوگ تو بڑے خوش ہوں گے اس وقت ان دونوں ہونا چاہیے, ان کے لیے بڑی آسانی ہوئی ہے. اور ابھی ہم کرنگی کا بھی کاز وے کے اوپر جو فلائی اوور بنا رہے ہیں شروع کر دیا ہے اس کی پائلنگ کا کام. یہ کرنگی کے عوام کے لیے, جہاں سے ہمیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں ملے, ہم اس طرح نہیں دیکھتے. اب وہ جو فلائی اوور کرنگی کاز وے پہ بننے جا رہا ہے وہ کرنگی کے عوام کے لیے, آپ کو پتہ ہے بارش میں وہ روڈ بند ہو جاتی ہے, آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, ان کا اتنا بڑا مسئلہ ہم حل کر کے دے رہے ہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اچھا ایک اور بالکل اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کریں. اچھا ویسے نجمی عالم صاحب اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں کہ جو گٹر کے ڈھکن کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے تھے, تو مطلب اگر ہم کراچی کو دیکھیں تو ایک بہت ہی بڑا شہر ہے, دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے, مگر آج 2023 اس جگہ اس مقام پہ جب ہم دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں تو دنیا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کائنات کی وسعتوں میں چھپے رازوں کو تلاش کر رہی ہے, اور اس شہر کے اندر آ کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آج ہمیں کہیں نہ کہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی گٹر اور ڈھکن اس کے اوپر ہی انگیج دیکھنا پڑ رہا ہے. تو ویژن کب تک؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے, یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے تھی اس شہر کے ساتھ. یہ شہر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے, شہر میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن آپ حقیقت سے بھی آنکھیں نہیں بند کر سکتے. بالکل. اس شہر میں آج بلدیہ کراچی میں 11 ارب روپے کی ملازمین کی لائبلٹی چڑھی ہوئی ہے. جو ان کے پیسے تھے, ان کی گریجویٹی کے پیسے, وہ وسیم اختر صاحب نے ٹھیکیداروں کو پیڈ کر دیے. آج وہ بیچارے در بدر پھر رہے ہیں فیملیاں. کوئی چھوٹا اماؤنٹ تو نہیں ہے 11 ارب روپے. یہی ظلم شہر کے ساتھ ہوا. آپ یہ بتائیں نا, اس شہر میں اتنے عرصے جو بھی پارٹیاں رہیں انتظام, انہوں نے کوئی ایک تو اچھا پروجیکٹ لاتے کراچی کے لیے. مطلب ساری غلطیاں آپ کہہ رہے ہیں وسیم اختر صاحب کی ہیں نجمی عالم صاحب؟ ہاں بالکل, انہوں نے ملازمین کے پیسے تک ٹھیکیداروں کو 4 سال والے میئر کے 4 سال ہیں. کا جو میئر ہے نجمی عالم صاحب, ساری غلطی اس کی. اور اگر پھر وہ جو تنقید ہوتی ہے کہ جی 15 سال سندھ حکومت, تو پھر کہیں نہ کہیں. لیکن سندھ حکومت اپنی جگہ ہے, بلدیات اپنی جگہ ہے, اس سے آپ نہیں کر سکتے اس کو الگ. وہ بلدیات کا سسٹم ایک ایسا, جب سے پہلے مصطفیٰ کمال رہے, وسیم اختر رہے, اس سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں اختیار میں ہوتے ہوئے بھی بلدیاتی اداروں پہ ایم کیو ایم کی حکومت رہی ہے. لیکن آج بھی اگر آپ بے شک میئر پیپلز پارٹی کا, لیکن ان اداروں میں ایم کیو ایم کی جس تیزی سے اکثریت اور ان کے تنظیمی لوگ ہیں, انہوں نے جو کچھ شہر کے ساتھ کیا وہ آج شہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا کر دیا نجمی عالم صاحب, بتائیں کیا کر دیا؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں اختیارات ہی نہیں دیے, ہمیں اختیار دیتے تو ہم کر لیتے. میدان بیچ دیا آپ نے, کراچی کے کھیل کے میدانوں میں گھر بن گئے شہدا کے نام پر, وہ نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو. جائیں ادھر نارتھ میں مسجد اشرف پارک دیکھیں, سخی حسن کے سامنے والا پارک دیکھیں, وہ کیوں بن گئے؟ اب مسئلہ یہ نا, یہ میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کہ میں نے آج اس موضوع پہ بات کرنی تھی مگر وہ موجود نہیں, ان کے گیسٹ تو بڑی ناانصافی بالکل ہوں, میں ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں. شہر میں درجنوں پارک آنا چاہیے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے اختیارات دیے نہیں, اور اگر وہ دیتی تو ہم کام کر کے دکھاتے. اب آج اختیار آپ کے ہیں, مگر یہ ڈسکشن میں تو نجمی عالم صاحب یہ چیز ابھی کیا زیادہ اختیارات میں فرق ہے پیپلز پارٹی کے میئر کے پاس اور وسیم اختر صاحب 5.5 سال تنخواہ سندھ گورنمنٹ نے دی کے ایم سی کی. یہ ان کے دور کی آپ صرف ریکوریز دیکھ لیں, کسی بھی کے ایم سی آ جائیں, میں آپ کو ریکوری دکھاتا ہوں. سر اس وقت میں آپ کو ریکوری دکھاتا ہوں کہ کسی سال بھی وسیم اختر صاحب کے دور میں جو کے ایم سی کے اپنے ریسورسز تھے وہ 40% یا 45% سے اوپر نہیں جا سکے. یہ ان کی نااہلی تھی نا کہ کیوں آپ نے اپنے ٹارگیٹڈ اچیو نہیں کیے.
سر یہ بتائیں آج میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ہے، بیک پہ صوبے کی حکومت ان کے ساتھ ہے، موسٹ پاورفل ہے، وفاق میں اتحادی ہیں، آنے والے اس ٹینیور میں جس میں میئر کراچی ہیں وہ کیا ویژن لے کے چل رہے ہیں کہ بدلتا شہر کو بدلتا شہری دیکھیں گے؟ یہ بتا دیں نجمی عالم صاحب۔ بالکل ہم پیپلز پارٹی فرم ہے کہ جیسا کہ بلاول صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہو میئر کی عہدیداری میں، کہ میں ذمہ دار ہوں گا 4 سال بعد، اس سے جواب طلب کرنا، ہم اپنے چیئرمین کے الفاظ کا پاس ہے۔ بلاول صاحب کو تو بہترین جیسٹر ہے، مگر ابھی ہمیں 2-3 مہینے ہوئے، ہم نے تقریباً پلاننگ اپنی کر لی ہے، اور آپ کو اب جیسے یہ اب گٹر کے ڈھکنوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ دنیا کہاں پہنچ رہی ہے سر، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کے گٹر کے ڈھکن لگتے تھے نا، موٹر سائیکل جاتی ٹوٹ جاتے تھے، اب ہم نے اس کو چینج کیا، تھوڑا ڈیلے اس لیے ہوا کہ اب ہم خود واٹر بورڈ کے کی نگرانی میں بنوا رہے ہیں، جو ایک ڈھکن کا ویٹ ہے کچھ 33 kg، اس میں 3 کلو لویا ہے، اتنے مضبوط ڈھکن۔ بس میں سر نجمی عالم صاحب یہ کہ میں اس پروگرام کے توسط سے یقینی طور پہ بڑے ہلکے بھی سنیں گے کہ اب یہ شہر جو ہے نا، اس کے میئر کی اور اس پورے ملک کے دیگر شہروں سے مختلف صورتحال ہوتی ہے، ایک الگ ہی اس کے ڈائنامکس ہیں، ٹریڈ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ مواقع دیے جائیں تو ادھر جو ہے وہ بہتری ہے۔ ہم بہت شکریہ نجمی عالم صاحب، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، مگر اس وقت یقینی طور پہ جو میئر کراچی ہیں مرتضی وہاب صاحب، ان سے لوگوں کی نہ صرف ایکسپیکٹیشنز ہیں بلکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب ان کو دنیا سے کنیکٹ کرنا ہے۔ میئر کراچی کو دیکھنا چاہتی ہے دنیا کہ وہ دنیا کے دیگر ممالک میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس طرح اس شہر کے اندر چیزیں لے کر آ پاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کی جو ابتدائی صورتحال ہے ناظرین، اس میں آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی تک وہ جو ایک لڑائی جھگڑا، ایک جو انتشار والی سیاست ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، کہیں کہیں کوشش بھی کی جا رہی ہے مگر رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو میئر ہیں یہ بہت ہی مضبوط ہیں اور طاقتور ہیں، اس کے اوپر ویژنری ہونا پڑے گا اور بہتر سے بہتر منصوبے اس شہر کو دینے پڑے گے۔ ناظرین، اپنے میزبان علیزہ کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔